بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے جو ہم پڑھیں گے وہ ہے عقیدہ ختم نبوت۔ سب سے پہلے عقیدہ کیا ہے؟ جن چیزوں پر ہم دل سے پختہ یقین رکھتے ہیں اسے عقیدہ کہتے ہیں۔ ختم نبوت کا کیا مطلب ہے؟ ختم نبوت کا مطلب ہے سلسلہ نبوت کا ختم ہو جانا۔ سلسلہ نبوت کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، یعنی آغاز حضرت آدم علیہ السلام سے ہوا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا۔ قرآن مجید میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین لقب سے نوازا گیا ہے۔ قرآن مجید میں سورہ الاحزاب میں ارشاد ہے، نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ، لیکن وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ ادھر خاتم النبیین کا ذکر ہے تو قرآن مجید میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین لقب سے نوازا گیا ہے، یعنی نبیوں کا سلسلہ ختم کرنے والا، نبیوں کا سلسلہ ختم کرنے والا۔ عقیدہ ختم نبوت ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے۔ ادھر اوپر ہم نے بات کی ہے عقیدہ ختم نبوت کی، یعنی جن چیزوں پر جن پر ہم ایمان رکھتے ہیں۔ ادھر ہم بات کریں گے عقیدہ ختم نبوت کا منکر، یعنی ان کے انکار کرنے والے، ان کا انکار کرنے والے۔ تو جو اس عقیدے کا انکار کرے گا وہ کیا ہوگا؟ وہ غیر مسلم شمار ہوگا۔ پاکستان کے آئین کے مطابق وہ غیر مسلم شمار ہوگا اور اس عقیدے کا انکار کرنے والا جھوٹا ہوگا، کذاب ہوگا اور ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہوگا، یعنی دائرہ اسلام سے وہ باہر ہوگا۔ آگے ہے کہ عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا کردار۔ حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں مسیلمہ کذاب نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا، تو صحابہ کرام نے حضرت ابوبکر صدیق کی قیادت میں ان کے خلاف ایک جنگ لڑی تھی۔ اس جنگ کا نام ہے جنگ یمامہ۔ اس جنگ کا نام ہے جنگ یمامہ۔ اس جنگ میں تقریباً 1400 صحابہ کرام شہید ہوئے تھے اور کافی زیادہ حافظ قرآن بھی شہید ہوئے تھے۔ اس بات سے ثابت ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو شخص بھی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے گا تو ایسے شخص کے خلاف جہاد کرنا فرض ہے۔ تو پیارے بچوں، امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس کو اچھی طرح پڑھنے کی کوشش کریں اور سمجھنے کی بھی کوشش کریں۔ شکریہ۔